السلام علیکم، میں احتشام الحق آج آپ سے ایک ایسے قومی ہیرو کے بارے میں بات کروں گا جن کو پہاڑوں سے بے انتہا محبت تھی۔ بہادر اور حب وطن اتنے کہ دنیا کے 14 میں سے 8 تھاؤزینڈر کو سر کر کے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ جی ہاں، علی ستپارہ کہاں پیدا ہوئے، اصل نام کیا تھا، پہاڑوں سے ان کا کیا رشتہ تھا، اور ایسے کون سے عزائم اور مقاصد تھے، کون سے ایسے کارنامے تھے جس نے ان کو پاکستان کا قومی ہیرو بنا دیا، اور K2 پر ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہوگا جس نے علی ستپارہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے پیاروں سے جدا کر دیا۔ یہ سب جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ پہاڑوں کی خوبصورت وادی سکردو پاکستان کے گاؤں ستپارہ میں 2 فروری 1976 کو پیدا ہونے والے بہادر انسان کا اصل نام محمد علی تھا۔ خوبصورت وادیوں اور خوبصورت پہاڑوں کے درمیان بڑے ہوئے۔ FA گورنمنٹ کالج سکردو سے کیا۔ 19 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی۔ ایز اے پورٹر اپنے کیریئر کا آغاز کیا، جس سے دن کا تقریباً $3 کما لیتے تھے، لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں تھا۔ آپ کے اندر کا عظیم کوہ پیما، جرت، بہادری، ہمت اور وطن سے محبت آپ کو مسلسل للکار رہی تھی، جو بالآخر آپ کو گاشر برہم 2 کی طرف کھینچ لائی، جس کو K4 اور دنیا کا 13 ہائیسٹ ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ اس کی اونچائی 8034 میٹر ہے۔ 2006 میں آپ نے اسے سر کیا، جو کہ آپ کا پہلا سر کرنے والا 8,000 تھا۔ آپ کے پیشن، پہاڑوں سے محبت اور وطن کا نام روشن کرنے کے جذبے نے آپ کو یہاں تک بھی محدود نہیں رکھا، اور اسی سال 2006 میں گولڈن پیک یا سپانٹک کو سر کیا، جو قراقرم کے رینج ناگر ویلی گلگت میں ہی واقع ہے، جس کی اونچائی 7027 میٹر ہے۔ اسی طرح 2006 سے 2019 تک آپ نے دنیا کے 14 میں سے 8 تھاؤزینڈرز کو سر کیا، جو کہ ایک عظیم کارنامہ ہے اور آپ کی ہمت، بہادری اور جرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 2015 میں آپ نے سردی کے موسم میں نانگا پربت سر کرنا چاہا، لیکن ناکام رہے۔ آپ نے ہمت نہیں ہاری اور 2016 میں یہ کارنامہ سر انجام دیا، اور سردی کے موسم میں نانگا پربت سر کرنے والے فرسٹ ماؤنٹینئر کا اعزاز اپنے نام کیا۔ اپنے کیریئر میں نانگا پربت کو 4 مرتبہ سر کیا۔ یاد رہے، نانگا پربت دیا میر گلگت میں واقع ہے، جس کی اونچائی 8126 میٹر ہے۔ نانگا پربت کو کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت سے کوہ پیماؤں کی جان لے چکا ہے۔ 2018 میں آپ نے سردی کے موسم میں دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنا چاہا، لیکن ناکام رہے۔ اسی سال آپ کا فرینچ کوہ پیما کے ساتھ 2019، 2020 اور 2021 میں نانگا پربت، K2 اور ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کا مشن پلان ہوا۔ فروری 2021 میں علی ستپارہ کی ٹیم، جن میں ان کے بیٹے ساجد ستپارہ، آئس لینڈ کے جان سنوری اور چیلیا کے جوان پابلو شامل تھے، جنہوں نے سردیوں میں K2 سر کرنے کا مشکل ترین اور ناممکن کو ممکن کرنے کا ارادہ کر ڈالا، اور 4 فروری کو اپنے سفر کا آغاز K2 کے ہائیسٹ کیمپ سے شروع کیا۔ اپنی ہمت، لگن، جذبہ اور بہادری کے دم پر مشکلات کو شکست دیتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ساجد ستپارہ کو آکسیجن ریگولیٹر میں خرابی کی وجہ سے واپس جانے پر مجبور کیا گیا۔ ساجد ستپارہ کی اپنے والد سے، علی ستپارہ سے یہ آخری ملاقات ثابت ہوئی، جس کے بعد علی ستپارہ اور ان کی ٹیم سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ رات تقریباً 10 بجے تک سننے میں آیا کہ علی ستپارہ اور ان کی ٹیم نے K2 سر کر لیا۔ اس کے بعد رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ساجد ستپارہ اور وہاں موجود ساتھیوں کو فکر ہونے لگی۔ پوری قوم علی ستپارہ کے لیے دعا گو تھی اور پر امید تھی کہ ان کے ہیرو کامیاب لوٹیں گے۔ مقررہ وقت تک انتظار اور موسم کی خرابی کو دیکھ کر 5 فروری کو علی ستپارہ اور ان کے ساتھیوں کو لاپتہ قرار دے دیا گیا۔ K2 پر خراب موسم، برفانی طوفان، کم آکسیجن اور کئی اور دشواریوں کو مد نظر رکھ کر K2 کے باٹل نیک سے واپس آنا یا زندہ رہنا ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر دعاؤں اور نیک تمناؤں کا سلسلہ جاری تھا۔ قوم کسی معجزے کی منتظر تھی۔ پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر آخری دم تک
مسلسل 12 دن تک ہیروز کی تلاش جاری رکھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 18 فروری کو علی ستپارہ اور ان کے 2 ساتھیوں کو آفیشلی ڈیڈ قرار دے دیا گیا۔ ایک پریس کانفرنس میں علی ستپارہ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کو تو پہاڑوں سے محبت تھی، لیکن پہاڑ بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کیٹو نے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ قوم کے دلوں میں علی ستپارہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ علی ستپارہ ایک دن میں ہیرو نہیں بنے، اس کے پیچھے سالوں کی محنت، لگن، کوشش، مشکلات، حب وطنی اور اپنے گاؤں کو بلندیوں تک پہنچانے کی لگن تھی۔ آج ہم ایک کام شروع کرتے ہیں، 2 دن کرتے ہیں، کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں آتا، ہم ہار مان جاتے ہیں۔ ہم ایک دن میں ہیروز بننا چاہتے ہیں، جو ناممکن ہے۔ کامیابی محنت، لگن، استحکام اور صبر سے ملتی ہے۔ یہاں کچھ سوالات پر آپ کی رائے لینا پسند کروں گا۔ جو مقام اور عزت ہمیں علی ستپارہ کو ان کی زندگی میں دینا چاہیے تھا، ان کی موت کے بعد دے رہے ہیں۔ کیوں ہم نے اس وقت ان کی سپورٹ نہیں کی جب وہ زندہ تھے؟ کیوں ہم نے اس وقت ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جب ان کو ضرورت تھی؟ کیوں ہم نے ان کی زندگی میں ان کو ہیرو کا درجہ نہیں دیا؟ اللہ علی ستپارہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور تینوں کوہ پیماؤں کی فیملیز کو صبر دے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام۔